اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. بعض گفتگو ہماری چل رہی تھی ان روایات اور عمومات میں جو صاحب مقابض نے ذکر کیا تھا کس کے حوالے سے؟ ہمارے معنی کے بطلان کو ثابت کرنے کے لیے. یعنی کہ 7 اشکالات میں سے 7ویں اشکال یہ ہے کہ وہ روایات اور عمومات جو نہیں کرتا ہے کس ہے کہ انسان مالک بننے سے پہلے کسی مال کو فروخت نہیں کیا جا سکتا، اور نہیں کیا کرتا ہے مقتضی بطلان ہے. لہٰذا یہ صرف معاملہ فاسد ہے. لہٰذا جب معاملہ فاسد ہے تو پھر بعد میں اجازت کا آنا نہ آنا کرانے پڑتا ہے. یہ صاحب مقابض کا نظریہ ہے جس کو ہم رد کر رہے تھے. تو بہرحال اس کے لیے صاحب مقابض نے کل ایک پوائنٹ بیان کیا، اس کا ہم نے جواب دیا. آج ایک اور پوائنٹ صاحب مقابض کی طرف سے اشکال ہے ہمارے جواب پر، کیونکہ ہم نے صاحب مقابض کو جواب دیا تو اس کے جواب الجواب کے طور پر صاحب مقابض نے چند نکات ذکر کیا ہیں. کل انہوں نے ذکر کیا تھا، کیا ذکر کیا تھا کہ یہ جو روایت خاصہ ہے ان کے مضمون میں کیا ہیں؟ ان کے مضمون اسی مطلب پر ہے کہ اجازت تو حاصل تھا. کیسا اجازت حاصل تھا؟ کیونکہ اس نے مشتری کو کیا کیا تھا؟ مبیع کو تسلیم کیا تھا. اور یہ مبیع کو آگے مشتری کو تسلیم کرنا کیا شمار ہوتا ہے؟ اجازت فعلی شمار ہوتا ہے. اور جب اجازت فعلی کے باوجود ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا معاملے سے رد کیا. جبکہ آپ کا نظر کیا مصنف کا کہ اگر اجازت حاصل ہو تو پھر یعنی کہ تاثر فعلی تو نہیں ہے، فعلاً مؤثر نہیں ہے، لیکن اجازت آنے کے بعد اس کے اندر قابلیت آ سکتی ہے. یہ کہا تھا نا. جبکہ اس روایت کے مضمون میں کیا ہے؟ مضمون میں فرض یہ ہے کہ یہاں پر اجازت فعلی حاصل ہے، لیکن اجازت ہونے کے باوجود ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا معاملے پر نہیں کیا. کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ سرے سے باطل ہے، نہیں کہ یعنی تاثر فعلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے تو پھر اس کا جواب مصنف نے کیا فرمایا کہ یہ تسلیم ٹھیک ہے بات درست ہے، لیکن یہ والا تسلیم اجازت فعلی نہیں ہے. کیونکہ اجازت کیا ہونا چاہیے؟ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے جس میں اس کو ارادہ اختیار ہو. لیکن یہ جو تسلیم کیا وہ ارادہ اختیار کیا ہے؟ تسلیم اختیاری نہیں بلکہ تسلیم ہے، کیونکہ اس نے اس فرض کے تحت تسلیم کیا ہے کیونکہ اپنے اوپر تسلیم کو ضروری سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، اور اس بنا پر یہ تسلیم اجباری جو ہے اجازت فعلی شمار نہیں ہوگا. یہ کہا نہیں کہا تھا. آج صاحب مقابض کا ہمارے لیے دوسرا جواب، صاحب مقابض کا دوسرا جواب کس کے لیے؟ مصنف کے جواب کے لیے. نعم یمکن ان یقال، ایک اور اشکال صاحب مقابض کی طرف سے ہو سکتا ہے. کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کہ ان مقتضى تعلیل نفی البعض فی روایت خالد المتقدمہ، یعنی کہ خالد جو ہے خالد کی جو روایت ہے جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، اس روایت میں نفی بھی کیا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے نہیں. تو اس میں 2 پوائنٹ کیا خالد کے روایت میں؟ خالد کے روایت میں 2 پوائنٹ کیا ہیں کہ انشاء اخذ و انشاء ترک اگر ہو تو پھر لا باسا ہے، کوئی حرج نہیں اس معاملہ کرنے میں. کب؟ اگر انشاء اخذ و انشاء ترک ہو، یعنی کہ اس کو تسلیم کرنا نہ کرنے میں کس کو اختیار ہو؟ مشتری بائع کو اختیار حاصل ہو، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو لہذا اس نے تعلیل میں کیا کہ انشاء اخذ و انشاء ترک کو بطور تعلیل بیان کیا ہے نفی البعض کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تسلیم اجباری نہ ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ معاملہ میں اشکال نہیں تھا. لیکن اگر دونوں کی طرف سے الزام ہو، اس کا مطلب یہ کہ 2 حالت ہیں اس معاملے کی. 2 حالت ہیں. ایک یہ کہ دونوں نے معاملہ بنحو الزام کیا ہے تو اس میں انشاء و انشاء ترکہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ان دونوں کا جو معاملہ بھی مالک بنا نہیں ہے، مالک بننے سے پہلے غیر کے مال پر مشتری و بائع دونوں نے جو معاملہ کیا ہے، اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو کہ اس میں الزام کا پہلو ہے تو اس میں انشاء و انشاء ترکہ نہیں ہے، تو پھر ففی البعض. لیکن اگر ان دونوں کا جو معاملہ الزامی نہیں ہے بلکہ بطور ایک قسم کا ظاہری قرارداد کی شکل میں ہے تو اس میں کیا ہے؟ انشاء اخذ و انشاء ترکہ، تو پھر لا باسا. تو لا باسا کے لیے تعلیل کیا ہے؟ بعض نہ ہونے کی علت یہ کہا ہے کیونکہ اس میں انشاء اخذ و انشاء ترکہ ہے جس میں الزام نہیں ہے. اس وجہ سے مطلب کیا ہوا؟ جہاں پر الزام ہوگا وہاں پر بعض ثابت ہوگا نا. لا بعض کے مقابلے میں کیا ہے؟ بعض ہے. ٹھیک ہے. ان مقتضى تعلیل نفی البعض فی روایت خالد،
ان خالد کی جو روایت جو متقدمہ ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے، اس میں امام نے نفی البعث کیا کہ اس معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حرج نہ ہونے کے لیے ایک علت بیان کیا کہ لا بأس کب ہے، کیوں ہے۔ اس لا بأس کی تعلیل یہ بیان کیا ہے کہ بأن المشتری ان شاء اخذ و ان شاء ترک، کیونکہ مشتری کو اختیار حاصل ہے، کیونکہ مشتری اپنے آپ کو ملزم نہیں سمجھتا ہے۔ مشتری یہاں پر اس معاملے میں الزام کے قائل نہیں ہے، اور چونکہ مشتری کو اختیار حاصل ہے کہ جب چاہے تو پھر وہ معاملے کو مبیع کو اخذ بھی کر سکتا ہے، وہ چاہے تو مبیع کو اخذ نہ بھی کر سکتا ہے، لہذا اس بنا پر اس معاملے کے لیے حرج نہیں ہے۔ یہ تو اس کا مقتضا کیا ہے، اس انشاء اخذ و انشاء ترک کے بنا پر نفی البعث ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ثبوت البعث، اس کا مقتضا، یہ مقتضا کا یہ ہے مقبول ہے، ٹھیک ہے جی، یہ نائب فاعل ہے، ان مقتضا ثبوت تعلیل النفی البعث، یہ نفی البعث کے تعلیل میں جو انہوں نے انشاء و انشاء اخذ و انشاء ترک کا جو جملہ استعمال کیا ہے، اس تعلیل کا مقتضا یہ ہے کہ ثبوت البعث، کہ بعث ثابت ہونا چاہے، حرج ثابت ہونا چاہے، اشکال ثابت ہونا چاہے، کب؟ پھر بیع سابق، اس سے بیع سابق میں کہ جب کو بائع و مشتری دونوں نے بیع کیا بمجرد لزوم علی، کیونکہ تین صورت ہے نا، ایک ہوتا ہے دونوں نے معاملے کو فقط ظاہری قرارداد کی شکل میں کیا ہے، تو پھر اس میں الزام کسی کی طرف سے بھی نہیں ہے، نہ بائع کی طرف سے الزام ہے نہ مشتری کی الزام نہیں، جہاں انشاء اخذ و انشاء ترک ہے، تو اس طرح میں پھر بحث نہیں ہے، معاملہ صحیح ہے، اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی دو صورت ہے کیا، ایک یہ ہے کہ دونوں کی طرف سے الزام ہے، یعنی کہ بالفرض بائع اصیل کے اوپر بھی معاملہ لازم ہے، مشتری کے اوپر بھی معاملہ لازم ہے، یہ دوسری صورت۔ ایک دفعہ بائع اصیل پر جو کہ بائع ہے، جو کہ فضولی ہے پر تو الزام نہیں ہے، لیکن مشتری کے اوپر الزام ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا انشاء اخذ و انشاء ترک کا تقاضا یہ ہے کہ بعض اگر دونوں طرف سے الزامی نہ ہو تو بعض نہیں ہے، لیکن اگر اس کے جگہ پر اگر مشتری کے پر الزام نہ ہو، الزام ہو، مشتری اس معاملے کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہے، تو پھر جب بھی معاملہ اصیل کی طرف سے لازم ہو تو اس میں بات ثابت ہونا چاہیے، یعنی اس میں بات ثابت ہونے کے لیے دونوں کی طرف سے معاملہ لازم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فقط ایک شخص کے اوپر معاملہ لازم ہو تو اسی ذریعے سے بات ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر کس کی طرف سے معاملہ لازم ہے، اصیل کے، کیونکہ آخر فضولی میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ چل کہ آخر فضولی میں اگرچہ فضولی کی طرف سے معاملہ لازم نہیں ہے، کیونکہ مالک کی اجازت میں منحصر ہے، اگر مالک اجازت دے تو فضولی والے طرف میں بھی معاملہ لازم بنے گا، اگر مالک اجازت نہ دے تو فضولی کی طرف سے فعلاً معاملہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اصیل کی طرف میں کیا ہوتا ہے، یوں ہی اصیل فضولی کے ساتھ معاملہ کر کے قبیلتو یا بیتو کہتا ہے تو فوراً اصیل کے اوپر کیا ہوتا ہے، اصیل کے اوپر معاملہ لازم بن جاتا ہے۔ لہذا اس روایت خالد کی روایت تقاضا کیا کرتا ہے کہ اگر معاملہ فقط اصیل کی طرف سے معاملہ الزامی ہو تو تب بھی کیا ہونا چاہیے، تب بھی بات ثابت ہونا چاہیے، اور یہ ہمارا مہانفی میں ہے، ہمارے مہانفی میں کیا ہے، اصیل کے اوپر معاملہ لازم ہے، لہذا یہاں پر بات ثابت ہونا چاہیے۔ تو لہذا ان مقتضا تعلیل نفی البعث فی روایت خالد کی روایت میں بعث کے لیے جو تعلیل بیان کیا ہے، اور وہ تعلیل کیا ہے، وہ تعلیل یہ ہے کہ مشتری انشاء اخذ و انشاء ترک ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ثبوت البعث فی البیع السابق، کی بیع سابق کے اوپر بات ہونا چاہیے، کب بات ہونا چاہیے، بمجرد لزوم علی الاصل، کی یوں ہی معاملہ اصیل کے اوپر لازم ہو، اس کے لیے دوسرے طرف فضولی والی طرف میں لازم ہونا ضروری نہیں ہے، لزوم الطرفین ضروری نہیں ہے، فقط مشتری اصیل کے اوپر اگر معاملہ لازم ہو جائے تو پھر وہاں معاملے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، بات ثابت ہو جاتا ہے، بات کا مطلب یہ کہ معاملے کے اوپر بطلان ثابت ہو جاتا ہے۔ وَهَذَا مُحَقَّقٌ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، اور یہی تعلیل، یہ تعلیل کے مقابلے میں کیا ہوا، تعلیل کیا تھا، انشاء اخذ و انشاء ترک تھا، اور اس کا مقابل کیا ہے، انشاء اخذ و انشاء ترک نہیں، کون کس کے اوپر، اصیل کے اوپر انشاء اخذ و انشاء ترک نہیں ہے، لہذا بات ثابت ہے۔ لہذا یہی مسئلہ ہمارے معنی میں ہے، کیونکہ ہمارے معنی میں کیا ہے، یہاں پر انہوں نے غیر کے مال کو فروخت کیا تو ایک والے کی طرف سے معاملہ، ایک بندہ اصیل ہے، یہاں پر ہمارے بحث میں بھی مشتری کون ہے، مشتری اصیل ہے، لہذا اس کے اوپر انشاء اخذ و انشاء ترک کی علت ثابت نہیں ہے، لہذا اس بنا پر مشتری اصیل کی طرف سے معاملہ چونکہ لازم ہے، لہذا معاملہ لازم ہونے کی بنا پر ہمارے معنی میں بات ثابت ہے یا نہیں ہے، ہمارے معنی میں بات ثابت ہے، کیونکہ یہاں انشاء اخذ و انشاء ترک نہیں رہا۔ ہاں جی،
بناء علی ما تقدم، کیونکہ ہم نے پہلے بحث کیا ہے، ایک مسئلہ ذکر کیا ہے. کیا مسئلہ ذکر کیا پہلے؟ من انه ليس للاصيل في عقد الفضولی فسخ المعاملہ قبل اجازت المال. ہم نے پہلے وقت میں ہی عقد فضولی کے مسئلے میں پہلے ابتدائی وقت میں بھی ہم نے بیان کر چکا ہے کہ عقد فضولی متزلزل فقط کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ فضولی والے طرف میں متزلزل ہوتا ہے. کیونکہ فضولی والے طرح میں ابھی تک معاملہ ٹنواڈول ہے. کب تک معاملہ ٹنواڈول ہے؟ کہ مالک کو پتہ چلنے کے بعد ہو سکتا ہے معاملے کو اجازت دے، ہو سکتا ہے معاملے کو رد کرے، اس وقت تک مالک کی طرف سے معاملہ ٹنواڈول ہے. لیکن دوسرا جو عدل والے طرف میں کیا ہوتا ہے، عدل کو اختیار نہیں ہوتا ہے. عدل کے اوپر معاملہ اسی عقد فضولی کے ابتدا میں ہی اس کے اوپر معاملہ لازم ہوتا ہے. لہٰذا عدل کو معاملے کو فسخ کرنے کے اختیار نہیں ہے، اس کے ہاتھ سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے پہلے یہ بلوزگر عدل کے اوپر معاملہ لازم ہے، لیکن معاملہ جائز کس کی طرف سے ہے؟ فضولی کی طرف سے ہے. تو لہٰذا انه ليس للاصيل في عقد الفضول، ہم نے پہلے کہہ چکا ہے کہ معاملہ عقد فضولی کے اندر اصیل کو حق حاصل نہیں ہے حق المعاملہ کہ وہ معاملے کو اپنی طرف سے کیا کرے، کیونکہ اس نے جب معاملہ کیا اپنے اوپر لازم کرا دیا، لہٰذا اس کے اوپر فسخ کا حق نہیں ہے قبل اجازت المالک اور عطیہ، کہ جب تک مالک اصلی فضولی والے جانب میں مالک اصلی کو پتہ چلنے کے بعد جب تک مالک اصلی معاملے کو اجازت نہ دے دے یا معاملے کو فسخ نہ کرے، اختیار فقط مالک اصلی کے ہمیں کہ وہ معاملے کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، معاملے کو ختم کرنا چاہے تو ختم ہو سکتا ہے. لیکن اصل کی طرف سے اس کو کسی اختیار نہیں ہے، وہ معاملے کو نہ رد کر سکتا ہے نہ فسخ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب کیا ہوا؟ مصنف اب تک یہاں پر کیا کہنا ثابت کر رہے تھے؟ مصنف اب تک صاحب مقابل کے جواب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر فسخ کا مطلب کیا ہے؟ فسخ یعنی یہاں پر ان روایت میں نہی کا مطلب یہ نہیں، یہ تنجد پھیلی نہیں ہے، لیکن بعد میں مالک کی اجازت آنے کے بعد معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ معاملہ صحیح ہونا چاہیے، یہ کہہ رہا تھا نا. جبکہ ان روایت سے ظاہر کیا رکھتا ہے؟ ان روایت سے ظاہر رکھتا ہے کہ جہاں پر بھی کسی معاملے میں بغیر کے مال پہ معاملہ ہو جائے اور ایک طرف میں اگر معاملہ لازم فرض کیا جائے تو ان تمام معاملات پر ان روایت کے ذریعے سے کیا ہے؟ نہیں ثابت ہے. لہٰذا یہ معاملہ ذریعے سے باطل ہے، لہٰذا بعد میں اجازت کا آنا نہ آنا فرض نہیں ہے. یہ ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے صاحب مقابل ہمیں یہ جواب دے سکتا ہے، لیکن مصنف کا جواب کیا ہے؟ اس فرض کا مصنف کا جواب کیا ہے؟ لیکن الظاہر بقرینۃ النہی عن مواجبۃ البیع فی الخبر المتقدم ارادۃ اللزوم للطرفین. لیکن ہم جواب دیں گے صاحب مقابل کے اس اشکال کا جواب کیا دیں گے کہ یہاں پر اس روایت میں امام نے مواجبہ کا لفظ استعمال کیا ہے. لا تواجبہ کہا نے کہا ہے، لا تواجبہ البیع قبل ان تستوجبہ کہا تھا نے کہا. اچھا آپ کے عبارت کے مدین خالد کی روایت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اور لفظ تواجب مواجبہ کون سا جگہ ہے؟ کون سا جگہ ہے؟ مفاعلہ کا جگہ ہے. اور مفاعلہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ مشارکت پر. تو لہٰذا دونوں طرفین میں ہو مشارکت، یعنی دونوں طرف میں ہونا چاہیے. باب مفاعلہ جہاں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں دو طرفی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو لہٰذا اس کا یہ قرینہ ہمارے پاس ہے. اس روایت میں یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہمارے لیے قرینہ ہے کہ اس میں امام کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر دونوں طرف سے معاملہ الزامی ہو تو اس کے اوپر بات ہے، لیکن اگر معاملہ دونوں طرف سے الزامی نہ ہو فقط ایک طرف سے الزامی ہو تو پھر یہ تو مفاعلہ نہیں ہوا نا. مفاعلہ ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ الزام دونوں طرف سے تو مفاعلہ سے لگاتا ہے، لیکن اگر الزام ایک طرف ہو دوسری طرف نہ ہو تو پھر مفاعلے کا صیغہ سے نہیں آتا ہے. تو لہٰذا ہمارے معنی نفی میں کیا ہے؟ الزام کس کی طرف ہے؟ اگر ایک طرف ہے دونوں طرف سے نہیں ہے، لہٰذا یہ مفاعلہ کے مقدام میں یہ نہیں آتا ہے. اس وجہ سے یہ نہیں ہمارے معنی نفی کو شامل نہیں کرتا. یہ ہمارا جواب ہے کس کے لیے؟ اس اشکال کے لیے. ٹھیک ہے جی. لیکن ظاہر بقرینۃ القرینہ، ہمارے پاس قرینہ موجود ہے. اس قرینے کے ذریعے سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ ان النہی عن مواجبۃ البیع فی الخبر المتقدم، کہ خبر متقدم میں نہیں کس پر آیا ہے؟ مواجبے پر آیا ہے، مفاعلے پر نہیں آیا ہے. ہاں جی. اور یہ مفاعلے کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں معنی کیا ہوتا ہے؟ ارادۃ اللزوم للطرفین. جب یہ مفاعلہ کا صیغہ ہوا تو کم ظاہر کیا رکھتا ہے کہ یہاں امام کے مراد مواجبے سے نہیں آیا تو مراد ہے کہ جہاں دونوں طرف سے الزام یعنی کسی غیر کے مال پہ معاملہ کرے اور دونوں کا ارادہ کیا ہو؟ فعلاً ہی معاملے کو لازم قرار دے، یعنی کہ مشتری بھی معاملے کو لازم قرار دینا چاہے اور بائع بھی معاملے کو فعلاً لازم قرار دینا چاہے، تو اس طرح کے معاملے پر امام نے نہیں کیا ہے کہ یہ معاملہ باطل ہے. لیکن اگر فقط ایک طرف سے معاملہ لازم الزامی ہو
ایک طرح سے معاملہ الزامی ہو تو اس پر نہیں کرنا امام کا مقصد ہے، امام اس سے ارادہ نہیں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا بنا پر یہ صاحب مقابض کا یہ والا اشکال، فقط ایک طرف الزام ہو تو کافی ہے بعض ثابت ہونے کے لیے، یہ کافی یعنی بعض کا ثابت ہونے کے لیے فقط ایک طرف کا الزام کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں طرح کے الزام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ والحاصل خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان دلالت الروایات عموماً و خصوصاً، یہ جو روایات ہے جو صاحب مقابض نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ روایت عامہ ہو، جیسے کہ روایت عامہ میں ذکر کیا ہے مثلا وہ کیا ہے، لا بیع الا فی ملک حاجی، اس طرح کی جو روایت حاجی لا تبع ما لیس عندک، اس طرح کی جو روایت عامہ ہیں ان کی دلالت بھی، وخصوصاً اور وہ روایت جو روایت خاصہ ہے کہ روایت یحییٰ اور روایت خالد وغیرہ کی جو روایت خاصہ جو ہمارے معنی کے اوپر نہیں کر رہا ہے، تو ان سب روایت کی دلالت کس بات پر ہے؟ ان سب روایت کی دلالت اس بات پر ہے کہ علی النہی عن البیع قبل الملک، کہ بھئی نہیں کر رہا ہے بیع پر، کس چیز کے بیع پر؟ اس چیز کے بیع پر جو کہ آپ کی ملکیت میں ابھی آیا نہیں، ایک مال جو آپ کی ملکیت میں پھیلا نہیں ہے اس کے اوپر نہیں بیع نہ کرو، اس بیع سے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس بیع پر نہیں آنا، یعنی ہم ایک بات میں آپ کی تصدیق کریں گے، یعنی ہم آپ کے ساتھ ایک بات میں اتفاق کریں گے، وہ یہ کریں گے کہ یہ سارے روایت چاہے روایت عامہ ہو چاہے وہ روایت خاصہ ہو، ایک بات میں مشترک ہے۔ کس بات میں مشترک ہے؟ کہ وہ اس مال کے بیع پر نہیں کر رہا ہے جس میں ابھی وہ تک مالک بنا نہیں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ مما لا مساغ الانکار، اس سے انکار کرنے کے نہ آپ کو گنجائش ہے نہ ہمیں گنجائش، کیونکہ یہ واضح مسئلہ ہے، ایک واضح مسئلہ ہے جس سے انکار کرنے کی گنجائش نہ ہمیں ہے اور نہ آپ کو ہے۔ یعنی بالفاظ دیگر ایک ایسا مال جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس چیز کے اوپر بیع نہ کرو، ائمہ نے اس سے روکا ہے، یہ بات واضح ہے، ان روایت کی دلالت یہ واضح طور پر ہے۔ اور دوسری بات، وَدَلَالَةُ النَّهْيِ عَلَى الْفَسَادِ أَيْضًا مِمَّا لَمْ يَقَعْ فِيهَا الْمُنَاقَشَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ، اور ایک اور بات جو ہم آپ کے ساتھ اتفاق کریں گے جس میں ہمارا اور آپ کا نظریہ متفق، وہ کیا ہے کہ نہیں جہاں پر بھی آتا ہے وہ دلالہ علی الفساد ہے، ان النہی تدل علی الفساد، نہیں جہاں پہ آتا ہے کسی معاملے پر تو پھر یہ نہیں کس پر دلالت کرتا ہے، معاملے کی فساد پہ دلالت کر لیتا ہے، اور یہ بات بھی جس میں مناقشے کی گنجائش ہمارے درمیان میں۔ تو لہٰذا دو پوائنٹ میں کیا ہوا، ہمارا اتفاق ہوتا ہے، مقابض اور ہمارے درمیان میں اتفاق ہے۔ کون سے دو بات پر اتفاق ہے؟ نمبر ایک، پہلے پوائنٹ یہ ہے کہ یہ روایات عمومی یا خصوصی روایات ہیں، وہ غیر مملوک چیز کے معاملے کے اوپر نہیں کرا، اور دوسری بات یہ ہے کہ بیع نہیں دلالت علی الفساد ہے، نہیں مقتضی فساد۔ یہ دونوں پوائنٹ ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف اور ہمارے اور صاحب مقابض کے درمیان میں ہے کہ نہیں فساد پہ دلالت تو کرتا ہے، لیکن فساد کا کیا معنی ہے؟ فساد کا دو معنی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کر چکا ہے کہ فساد ایک معنی ہے کہ فساد ہے کہ سرے سے معاملے کا لغو ہونا، بے اثر ہونا، کہ جس کے بعد لاکھ دفعہ اجازت بھی آ جائے کوئی معاملہ ہی نہیں رہا، کیونکہ اس کا وجود کا عدم ہوا، سرے سے معاملہ لغو ہو جائے گا تو پھر یہ بے اثر ہے، آپ لاکھ اجازت دیں کہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یا یہ فساد ہو سکتا ہے، یا ایک فساد یہ ہوتا ہے کہ منجز پھیلی نہ ہونا، یعنی اثر پھیلی کا مرتب نہ ہونا، یہ بھی فساد ہے۔ یعنی کہ فساد کا مطلب ہے کہ پھیلانا، اس کا اثر جو متبعین کا جو قصد تھا کیا تھا، اثر پھیلی مرتب کرنا تھا، لیکن یہ والا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ ہاں بے ابھی تک اپنے جگہ پر وجود کا وجود باقی ہے، وجود اس طرح سے باقی ہے کہ کسی وقت میں بھی جب اجازت مالک کی طرف سے آ جائے اس کے لیے مقتضی تو موجود ہے بالفرض معاملے کے اندر، لیکن پھیلان اس کی صحت کے لیے کئی معنی ہیں، اس معنی کی وجہ سے اثر پھیلی مرتب نہیں ہو رہا ہے، لیکن بعد میں جب یہ معنی زائل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر کسی وقت بھی مرتب ہو سکتا ہے، یہ ایک فساد ہوتا ہے۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ لہٰذا فساد کے اس معنی میں ہم اور آپ کے درمیان میں اتفاق نہیں ہے۔ آپ جس فساد کی بات کرتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ فساد یعنی باطل کے معنی میں ہے، مکمل سرے سے معاملے کا لغو ہونے کا معنی ہے، جو سرے سے بے اثر ہو، جس میں اجازت مؤثر ہی نہ ہو۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ فساد سے مراد یہ والا نہیں ہے، بلکہ فساد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تنجد پھیلی نہ ہونا ہے، پھیلن اثر مرتب نہ ہونا ہے، لیکن بعد میں کسی وقت بھی اجازت پھیلی آ جائے مالک کی طرف سے تو اس پر اجازت کے آنے کے بعد اس کا اثر مرتب ہونے کے راہ میں کوئی معنی نہیں ہے، یہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا فرق یہ ہے کہ یہ دو باتیں میں ہم آپ اور آپ کے درمیان اتفاق ہے، الا مسئلہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انا نقول،
ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے فساد کے حوالے سے کہ یہ نہیں فساد پہ دلالت تو کر رہا ہے، لیکن فساد کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان المراد بفساد البیع، یہاں پر بیع کے فساد سے مراد لغو ہونا نہیں ہے، سرے سے مکمل طور پر باطل ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد فساد کا کیا ہے؟ فساد سے مراد عدم ترتب ما یقصد منه عرفا من الاثار، یہ کہ متباعین اس بیع سے عرفاً جس آثار کو مرتب کرنا چاہتا ہے فعلاً، اب یہ حال میں نے بیع تو کہا، آپ نے قبیل تو کہا، جبکہ میں مالک نہیں ہوں یا آپ مالک نہیں ہیں یا دونوں مالک نہیں ہیں، اور ہم کسی غیر کے مال پر معاملہ کر رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کا مقصد یہ ہے کہ فعلاً اس معاملے پر کیا ہو جائے؟ اثر مرتب ہو جائیں، یہ والا اثر مرتب نہیں ہوگا۔ آپ دونوں لاکھ اثر مرتب کرنا چاہیں غیر مالک ہونے کے عنوان سے، لیکن آپ کے اس قصد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اثر فعلاً مرتب کب مرتب ہوگا؟ جب اصل مالک کو پتہ چلے اور اس کی طرف سے اجازت آ جائے تب جا کے اثر مرتب ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے ارادے کے ذریعے سے اثر مرتب یہ ہوگا۔ فساد کا ہمارا مطلب یہ ہے، ہم فساد کا جو معنی لیتے ہیں اس سے مراد یہ والا ہے، ان المراد فساد البیع عدم ترتب ما یقصد منه عرفا من الاثار، آثار جو مرتب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یہ دونوں، ابھی وہ آثار فعلاً مرتب نہیں ہوگا، یہ فساد ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ کہ مقابلے سے اب یہ فساد صحت کے مقابلے میں، یہ والا فساد کس کے مقابلے میں ہے؟ صحت کے مقابلے میں ہے۔ صحت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت کا مطلب التي هي امضاء الشارع لما يقصد عرفا من انشاء البيع، صحت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو شخص کی طرف سے جب بے کرتا ہے تو پھر عرف عام میں اس بے سے جو قصد کرتے یہ دونوں شارع بھی ان کے قصد کے اوپر امضاء کرے، فقط متباعین کی قصد بھی کافی نہیں ہوتا صحت کے لیے، بلکہ متباعین کا جو قصد معاملے کے اوپر آثار مرتب کرنے کے لیے اسی قصد کے اوپر شارع کی طرف سے امضاء بھی ثابت ہو، اس کا معنی ہوتا ہے صحت۔ صحت تبھی ثابت ہوگا جب شارع کی طرف سے اس کے اوپر امضاء آ جائے گا، فقط متباعین کے قصد سے صحت شرعی مرتب نہیں ہوتا، لہذا صحت شرعی مرتب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ جب یہ دونوں مالک ہو تب جا کے شارع آ کر ان کے قصد کے امضاء کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں یا ان میں سے ایک مالک نہ ہو تو اگرچہ ان دونوں کا قصد تو اثر مرتب کرنا ہے، لیکن شارع نے چونکہ امضاء نہیں کیا تو لہذا شرعاً اثر مرتب نہیں ہوگا جب تک شارع کا امضاء ثابت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کہ مقابل صحت کا مطلب کیا ہے؟ صحت کا مطلب یا امضاء الشارع، صحت کا مطلب یہ ہے کہ شارع مقدس کا امضاء کرنا، کسی سے امضاء کرنا، لما یقصد عرفا من انشاء البیع، اس بے کے انشاء سے متباعین نے عرفاً جو قصد کیا تھا کہ اس کا اثر ابھی مرتب ہو جائے، ابھی نقل ملکیت ہو جائے، اس اثر کا فعلاً مرتب ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ صحت۔ اگر فعلاً یہ اثر مرتب نہ ہو جائے، شارع فعلاً اس کے امضاء نہ کرے تو شارع کے امضاء نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی فعلاً یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں جی، مثلاً لو فرض حکم الشارع بصحت بیع الشیء، اگر فرض کرے، اب یہ حقیقت تو نہیں ہے کیونکہ حقیقت میں تو شارع امضاء نہیں کرے گا نا، اس معاملے کے ابھی تک مالک نہیں ہے یا غیر مالک کے عنوان سے معاملہ کر رہا ہے، اگرچہ شارع نے اس کے امضاء نہیں کیا ہے، لیکن فرض کرو اگر شارع اس کی امضاء کرتے، اس غیر مملوک کے بے پر شارع کے امضاء ہوتے تو کیا ہونا چاہتا؟ مثلا لو فرض حکم الشارع بصحت بیع الشیء قبل تملکہ، اگر ہم فرض کریں کہ شارع مقدس نے حکم لگا دیا، امضاء کا حکم لگایا ہے کسی شے کے بے کے اوپر، قبل تملکہ، اس کی تملک سے پہلے، ابھی تک وہ مالک بنا نہیں ہے، وہ غیر مالک ہے، لیکن اس نے غیر مالک ہو کر بے کیا تھا اور شارع نے بھی اس کے اوپر کیا کیا؟ امضاء کیا، علی وجہ الذی یقصد اہل المعاملہ، اور امضاء بھی شارع نے اسی انداز میں کیا ہے کہ جس انداز میں اہل معاملے نے قصد کیا تھا۔ اہل معاملے نے کیا قصد کیا تھا؟ اہل معاملے نے بھی قصد کیا تھا کہ جو ہم یہ معاملہ کریں فوراً نقل انتقال ہو جائے، فوراً اس کا اثر مرتب ہو جائے، اور شارع نے اسی انداز سے اس کے اوپر کیا کیا؟ امضاء کیا۔ اگر یہ امضاء کرے تو کیا ہوگا پھر؟ اگر شارع اسی انداز میں امضاء کرے تو نتیجہ کیا برآمد ہونا تھا؟ نتیجہ یہ برآمد ہونا تھا کہ کان یترتب علیہ بعد البیع النقل والانتقال، تو پھر اثر یہ مرتب ہونا تھا کہ بے کے فوراً بعد کیا ہونا تھا؟ نمبر ایک پہلا اثر، اگر شارع کے امضاء اس معاملے پر ثابت ہونے کی صورت میں کیا ہونا تھا؟ نمبر ایک پہلا اثر یہ تھا کہ اس بے کے فوراً بعد نقل انتقال ہونا، پہلا اثر یہ ہے کہ یہ مبیع مشتری کے ملکیت میں منتقل ہونا ہے اور سامان بائع کے ملکیت میں منتقل ہونا۔ اگر شارع کے امضاء بالفرض ہو تو یہ اثر پہلا اثر مرتب ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دوسرا اثر نمبر 2، اثر نمبر کیا ثابت ہونا ہے؟
وجواز تصرف البائع فی الثمن، اگر شاری فرض کرے اس معاملے پر ابھی امضا کر دیتے تو دوسرا اثر یہ ہونا تھا کہ بائع کو اس ثمن میں تصرف کرنے کا ہے، کیونکہ جب ثمن بائع کی ملکیت میں منتقل ہو جائے گا تو پھر بائع کو حق حاصل ہے کہ اپنے مبیع کے مقابلے میں جو اس کو ثمن ملا ہے اس میں کیا کر سکتا ہے، وہ تصرف بھی کر سکتا ہے۔ یہ دوسرا اثر ہے، اثر نمبر 2۔ اثر نمبر 3 کیا ہوگا اس کے بعد؟ اثر نمبر 3 وجواز مطالبۃ المشتری البائع بتحصیل المبیع من مالکہ و تسلیمہ، کیونکہ یہ مبیع ابھی اب اس کا اپنا تو نہیں ہے نا، کیونکہ یہ تو فضولی ہمارے فرض کے تحت، اصل مبیع تو مالک اصلی کا ہے۔ اگر فرض کر شاری اس معاملے کی امضا کر دیتے تو پھر تیسرا اثر یہ ہونا تھا کہ مشتری کو حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، بائع کا مطالبہ کرے، بائع کو مطالبہ کرے، کیا مطالبہ کرے کہ آپ جا کے مالک اصلی سے مبیع لا کر میرے حوالہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ شرعاً صحیح ہوا، لہذا معاملہ شرعاً صحیح ہوا تو نقل و انتقال ہو چکا ہے، لہذا آپ کا فرض بنتا ہے کہ مالک اصلی سے مبیع کو لا کر میرے حوالہ کریں۔ یہ مطالبہ کرنے کا مشتری کو حق حاصل ہے، اس بے کے اتحاد کا تقاضا ہے۔ فرض کرے اگر ہم ان کو صحیح ماننے کی صورت میں یہ اثر مرتب ہونا تھا۔ حج وجواز مطالبۃ المشترین، مشتری کو مطالبہ کرنے کا جواز فراہم ہو جاتا ہے۔ کیا مطالبہ کرنے کا؟ البائع، یعنی کہ وہ بائع سے مطالبہ کر سکتا تھا بتحصیل المبیع من مالک، کہ تم پہلے مبیع کو اس اصل مالک سے حاصل کرو، اسے لے لو، وہ تسلیم ہو اور اس کو میرے حوالے کرو، یہ مطالبہ کرنے کا مشتری کو حق حاصل ہونا چاہتا۔ 3 یہ تیسرا اثر، اثر نمبر 3۔ اور چوتھا اثر، اگر اس کو صحیح ماننے کی صورت میں چوتھا اثر یہ مرتب ہونا تھا کہ وہ عدم جواز امتناع البائع بعد تحصیل تسلیم، کہ اگر بائع اصلی اس مبیع کو اپنے اصل مالک سے لانے کے بعد مشتری کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کا حق، کہ اگر وہ فضولی، ابھی بائع ہے نا، بائع کون ہے؟ فضولی ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم، بائع فضولی ہے۔ اب بائع فضولی اگر اس معاملے کو جو بائع فضولی انجام کیا، اگر ہم شرعاً امضا کو فرض کرنے کی صورت میں کیا ہونا تھا، بائع اصلی کو حق حاصل، بائع فضولی کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کو مالک اصلی سے لانے کے بعد مشتری کے حوالے کرنے سے کیا کرے، بلکہ وہ اجبار ہونا تھا، اس کو مجبور ہونا تھا کہ حتماً مبیع کو مشتری کے حوالے کرنے پر وہ مجبور ہیں، کیونکہ شرعاً جب یہ معاملہ صحیح ہوا لہذا آپ کو حتماً مبیع کو مشتری کے حوالے کرنا۔ یہ اس بے کے اتحاد کا اثر نمبر 4 ہے، اثر نمبر 4 مرتب، کیونکہ 4 اثرات مرتب ہونا چاہتا۔ وہ عدم جواز امتناع البائع بعد تحصیلہ من المالک ان تسلیمہ، کہ مالک سے حاصل کرنے کے بعد مشتری کے تسلیم کرنے سے انکار کرنے کا بائع کو حق حاصل نہیں چاہیے۔ اگر فرض کرے شاری کے امضاء اس معاملے کے اوپر ثابت ہو جاتے تو کیا ہونا تھا، یہ 4 اثرات مرتب ہونا چاہتا، لیکن ہمارا نظریہ کیا ہے، ہمارا نظریہ یہ کہ ابھی شاری کا امضاء نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معاملہ غیر مالک نے کیا ہے، تو اگرچہ اہل معاملہ اور اہل عرف والے نے اس کے اثرات کو مرتب کرنے کا فعلاً قصد بھی کریں، لیکن ان کے قصد کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک شاری کا امضاء نہیں ہے، جب شاری کا امضاء نہیں ہے تو فعلاً یہ 4 اثرات مرتب ہوگا نہیں ہوگا۔ اگر صحت امضاء فرض کرنے کو سمجھے اثرات مرتب ہونا چاہیے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ امضاء شاری کی طرف سے نہیں ہے، تو لہٰذا نتیجے میں پھر معاملہ فساد و صحت کا مطلب کیا ہوا، صحت کا مطلب یہ ہے کہ شاری کے امضاء ثابت ہوگا، اور شاری کے امضاء کے تقاضا یہ کہ 4 اثرات مرتب ہونا چاہیے، لیکن اس صحت کے مقابلے میں کیا آئے گا، شاری کے امضاء نہ آئے تو اس کے نتیجے میں فساد آئے گا، تو فساد آنے کا مطلب یہ ہے کہ فعلاً یہ 4 اثرات ابھی فعلاً یہ 4 اثرات مرتب نہیں ہوگا۔ فساد البیع بمعنی، لہذا جب آپ فوراً الٹ کریں تو پھر بے کو امضاء عدم امضاء اشارے فرض کر کے بے کو فساد فرض کرنے کے نتیجے میں اس کا تقاضا یہ بنے گا کہ بمعنی عدم ترتب جمیع ذالک علیہ، کہ اس بے پر یہ ہاں جی ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا فعلاً یہاں اثرات مرتب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ معاملے کو سرے سے باطل فرض کریں، بلکہ فعلاً یہ 4 اثرات مرتب نہیں ہو گئے، یہ مراد ہے نا۔ وَهُوَ لَا يُنَافِي قَابِلَةُ الْعَقْلُ حُقُوقُ الْإِجَازَةِ مِنْ مَالِكِهِ الْعَقْلِ، لیکن یہ اس بات کے ساتھ منافع نہیں رکھتا ہے کہ اگر بعد میں کسی زمانے میں مالک اصلی کی اجازت آ جائے، اس کے اوپر لاحق ہو جائے تو کیا ہو جائے،
اس کے اندر قابلیت، یعنی ہمارا کہنا یہ ہے عقد کے اندر قابلیت ہے، عقد کے اندر صحت کو قبول کرنے کی قابلیت ہے، لیکن فعلاً صحت کو قبول نہیں کرتا. کیوں فعلاً صحت کو کیوں قبول نہیں کرتا؟ کیونکہ ابھی تک مالک اصلی کا امضا نہیں ہے. تو شارک ہے، کیونکہ شارک کا امضا یدور مدارہ امضاء المالک الاصلی. کسی فضولی، کسی غیر، کسی غاصب کے امضا پر تو شارک کا امضا نہیں چلتا نا. شارک کا امضا کس کے گرد گھومتا ہے؟ شارک کا امضا مالک کے امضا کے گرد گھومتا ہے. تو جب تک یہ غیر مالک ہے اس وقت تک شارک کا امضا نہیں آیا. تو پھر کیونکہ مالک کا امضا نہیں آیا تو شارک کا امضا بھی نہیں آئے گا. اس بنا پر عقد ابھی ڈانوا ڈول ہے، لیکن عقد مکمل کالعدم نہیں ہوا ہے. لیکن بعد میں کسی مرحلے میں مالک کی امضا آئے گا تو پھر فوراً کیا جائے گا؟ مالک کا امضا آتے ہی شارک کا امضا آئے گا. تو شارک کا امضا آنے کے بعد پھر عقد کے اندر، عقد موجود ہے، اس کے اندر قابلیت پہلے تھا نہیں نا. عقد کے اندر قبول کی قابلیت موجود ہے، تو یوں ہی شارک کا امضا آئے گا تو پھر عقد کے اندر قابلیت بھی آ جائے گا اور عقد اپنا اثر دکھائے گا. تو لہٰذا ہمارے فساد کا مطلب عدم ترتب الاثر الفوری ہے، نہ کہ عدم ترتب الاثر راسن ہے. سمجھا نہیں رہا ہے؟ عقد سرے سے کل عدم نہیں ہے کہ سرے سے اثر مرتب ہونے کی اہلیت ہی نہ ہو، بلکہ ہمارا مطلب کیا ہے؟ فعلاً اثر مرتب نہیں ہوتا جب تک مالک اصلی کے امضا نہ ہو اور شارک کے امضا نہ ہو. لیکن اس کے اندر قابلیت موجود ہے کہ کسی زمانے میں مالک اصلی کی امضا آ جائے تو شارک کی امضا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ لَا يُنَافِي. تو لہذا فعلاً ان چار اثار کا مرتب نہ ہونا یہ منافات نہیں رکھتا ہے کہ قابلۃ العقل لحوق الاجازت مالک، اس عقد کے اندر مالک اصلی کی اجازت لاحق ہونے کے قابل ہو. اس کے ساتھ منافات نہیں ہے نا. کہ جو ہے عقد ہو جاتا ہے یا عقد کے وقت مالک کی اگر اجازت ہے تو پھر اس کی امضا ہو جائے گا. او مما یملک بعد العقد، یعنی کہ ہمارے پاس دو قسم کا مالک ہے نا. ایک وہی مالک جو عقد کے وقت مالک ہے، بعد میں بھی وہی مالک رہے گا تو پھر وہی مالک کے امضا آ جائے گا، تو تب بھی عقد کا اپنا اثر دکھا سکے گا، جو کہ پہلے عقد فضولی عادی کے اندر ہوتا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ حین العقد مالک کچھ اور تھا، اس کا امضا تو نہیں آیا، لیکن اس کے بعد پھر وہی فضولی مالک بن گیا. مالک بننے کے بعد اس کی طرف سے اجازت آئی، جو کہ بعد میں یملک ہوا ہے. پہلے یملک نہیں تھا، عقد کے وقت یملک نہیں تھا، لیکن بعد میں عقد کے بعد یملک ہوا اور یملک کے بعد اجازت دیتا ہے. تو تب بھی عقد کے اندر کیا ہے؟ قابلیت، اثر قبول کرنے کی قابلیت موجود ہے، لیکن یہی فضولی مالک بننے کے بعد اجازت دیتا ہے تو عقد اپنا اثر دکھائے گا نہیں دکھائے گا؟ عقد اپنا اثر دکھا سکے گا. تو لہٰذا یہاں پر من حین العقد سے اشارہ ہے. عقد فضولی عادی کے اندر کہ وہی عقد کے وقت مالک تھا، بعد میں وہی مالک نے اجازت دیا، تب بھی اثر قبول کر سکتا ہے. اور ممن یملک بعد، یہی کہ عقد کے وقت تو فضولی تھا، لیکن عقد کے بعد جب یہ مالک بن کر اجازت دیتا ہے تو تب بھی عقد کے اندر قابلیت اثر کو قبول کرنے کی قابلیت موجود. یہ ہمارا مطلب ہے، ہمارے فساد کا مطلب بھی ہے. جبکہ آپ فساد کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ معاملے کو سرے سے باطل ہونا سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو منجز پھیلی نہ ہونے کو فساد سمجھتے ہیں. یہ فرق ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا آپ اور ہمارا اتفاق دو باتوں پر ہے کہ یہ روایت عامہ و خاصہ کیا کرتا ہے؟ غیر مملوک کے بے کے اوپر نہیں کرتا ہے، ہم مانتے ہیں، اور نہیں کہ مختلف فساد ہیں، اس کو بھی ہم مانتے ہیں. اس میں ہم آپ کا، لیکن فساد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ہیں. آپ فساد کو مکمل معاملے کو لغو سمجھنے کے متعدد سمجھتے ہیں، لیکن ہم فساد کا مراد اثر پھیلی کے مرتب نہ ہونے کو فساد سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے نظر میں اگر بعد میں عقد کے اندر پر اجازت آ جائے تو پھر اثر قبول کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ولا یجب علی القول، اور اس قول کے تحت واجب نہیں ہے، یعنی بدلالت النہی علی الفساد ووقوع، یعنی یہاں پر آپ اور ہم دونوں کس کے بعد قائل ہیں؟ نہیں فساد پر دلالت کرتا ہے. یعنی آپ بھی نہیں کے فساد پر دلالت کرنے کے قائل ہیں، ہم بھی نہیں کے فساد پہ دلالت کرنے کے قائل ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں کے فساد پر دلالت کرنے کے قائل ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ فساد کے قائل ہونے کی وجہ سے معاملے کو سرے سے باطل قرار دیں. یہ ضروری نہیں ہے. یعنی ہم نہیں کے مقتضی فساد ہونے کے قائل بھی ہیں، لیکن اس فساد کے قائل ہونے کے باوجود بھی ہم فساد سے مراد وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ مکمل معاملہ باطل اور بعد میں بے اثر ہو، بلکہ اس کے بعد میں اگر اس کے اندر اجازت مالک کی آ جائے تو پھر وہ اثر قبول کرنے کی اہلیت موجود ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ نہیں کے مقتضی فساد ہونے کے درمیان اور عقد کے اندر
یعنی تاثر اثر قبول کرنے کی قابلیت آنے کے درمیان میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ آپ اس کو مانیں یا اس کو مانیں. ٹھیک ہے جی. ولا یجب علی القول بدلالۃ علی الفساد، نہیں کہ فساد پہ دلالت کرنے کے قائل ہونے پر کے نتیجے میں پھر ہمارے پر یہ واجب نہیں ہے. یعنی جو افراد نہیں کہ فساد کے قائل ہیں، نہیں کہ مقتضی فساد ہونے کے قائل ہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہے. کیا واجب نہیں ہے؟ کہ وقوع المنہی عنہ لغوا غیر مؤثر اصلا، کہ آپ نہیں کو مقتضی فساد ہونے کو ماننے کی وجہ سے کیا کرا دیں؟ معاملے کو سرے سے لغو اور بے اثر کرا دیں. اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. حج کما یستفاد من وجہ دلالت النہی علی الفساد، جیسا کہ خود وہی نہیں کہ فساد پر دلالت کرنے کے جو وجہ ہم نے بیان کیا نا، اس وجہ سے خود کو وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے نظر میں وجہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ کہ یہاں پر نہیں کہ فساد سے مراد بے اثر ہونے سے مراد مکمل معاملہ باطل ہونا اور لغو ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مراد کیا ہے؟ تاثر پھیلی نہ ہونا ہے، یہ مراد ہے. حج فإن حاصلہ، کیونکہ وہ نہی علی الفساد کے جو دلالت کے جو وجہ ہے، اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ دعوی دلالت النہی علی ارشاد المخاطب، کیونکہ جو افراد نہیں کہ فساد کے پر دلالت کرنے کے قائل ہے، ان کا دعویٰ کیا ہے؟ کہ یہ نہیں ارشادی ہے. یہ نہیں کیا ہے؟ یہ مخاطب کو ارشاد کر رہا ہے، اس کی رہنمائی کر رہا ہے. وہ بیان اور یہ بیان کرنا، اس نہیں کا مقصد یہ بیان کرنا ہے. جو نہیں جو فساد پہ دلالت کر رہا ہے نا، اس نہیں کا مقصد مخاطب کو یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ان مقصودہ من الفعل المنہی عنہ وہو الملک والسلطنہ من الطرفین، یہاں پر اس کا مقصد جو فعل منہی عنہ ہے، جس فعل سے شریعت کی طرف سے نہیں آیا ہے کہ یہاں تم غیر مالک ہو کر کسی غیر کے مال کو فروخت نہ کرو، نہیں آیا نا، وہو الملک والسلطنہ من الطرفین، تو لہذا سے مراد کیا ہے؟ دونوں طرف سے ملک اور سلطنت کا تقاضا کرنا کہ اب ہم نے آپ کو دونوں کو اپنے فعلاً مالک سمجھ کر ابھی فعلاً کا اثر مرتب کرنے کے قائل ہونا، یہ والا فعل ہے، اس کے اوپر نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس طرح اگر آپ کا مقصد ہو تو پھر لا ترتب علیہ، اس پر اثر مرتب. یعنی اگر آپ کسی غیر کے معاملے کو مال کو فروغ کرنے کے بعد آپ دونوں کیا سمجھے؟ اپنے آپ کو مالک سمجھے، اپنے آپ کی سلطنت کے قائل ہو کر ابھی اثر پھیلی مرتب کرنا چاہے تو یہ والا اثر اس معاملے پر مرتب نہیں ہوگا، یہ سمجھانا مقصود ہے. فہو غیر مؤثر فی مقصود المتباعین، لہذا اس بنا پر یہ مقصود متباعین کے تحت مؤثر نہیں. یعنی مقصود متباعین کیا تھا؟ مقصود متباعین یہ تھا کہ ابھی یوں ہم یہ معاملہ کرے فوراً نقل و انتقال ہو جائے، لیکن یہ والا اثر ابھی فعلا مرتب نہیں کرتا، نہ کی وجہ سے یہ اثر مرتب نہیں ہوگا. لا انہ لغو من جمع الجہاد، یہاں پر نہیں پر فساد کے دلالت کرنے کے لیے روایات کا محصل یہ نہیں ہے کہ مکمل یہ نہیں فساد پہ دلالت کرے، اس طرح سے دلالت کرے کہ مکمل معاملے کو 100% کیا کرا دے؟ تمام جہاد سے معاملے کو باطل کرا دے، اس کے اثر قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہ ہو. یہ مراد نہیں ہے، بلکہ فعلاً اثر پھیلی مرتب نہ ہونا ہے جو کہ متباین کے قصد ہے، بلکہ بعد میں کسی زمانے میں اثر مرتب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر نہیں فساد پر دلالت کرنے والے روایت کیا ہے، اس کا ایک ہی چاہتے ہیں. نہیں فساد اس طرح بے ربوی پر نہیں آیا، نہیں آیا ہے، بے ربوی پر نہیں آتا ہے، دیگر اور بہت ساری جو غلط معاملات حرام چیز کے معاملے پر بھی نہیں آتا ہے. تو ان تمام میں جو بے فساد پر نہیں فساد پر دلالت کرتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پر بطلان ہے. تو لہذا آپ یہ تفریق نہ کریں کہ بعض معاملے پر نہیں فساد پر دلالت کرنے سے آپ معاملے کے بطلان کے قائل ہو جائیں. جیسا کہ بے ربوی وغیرہ میں کیا ہے؟ بے کے نہیں کے فساد کا مطلب کیا ہے؟ معاملہ سرے سے باطل ہے، وہاں پر بعد میں اس کے اندر قابلیت کا معنی ہی نہیں بنتا ہے. تو لہذا جب آپ بعض موارد میں نہیں کہ فساد کا مطلب سرے سے معاملے کے بطلان سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر جا کے جو ہے فساد کا معنی کوئی اور نہیں کر سکتے، بلکہ ہر جگہ پر کیا ہونا چاہیے؟ نہیں کہ فساد سے دلالت کرنے کے پہلو سب میں ایک ہے. کہ بعض موارد میں جب نہیں کہ فساد کا مطلب معاملہ سرے سے لغو ہونا ہے تو پھر آپ یہاں کو بھی کیا کہنا چاہیے؟ یہاں پہ بھی وہی کہنا چاہیے. یہ اس حد تک یہ تدبر آپ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بس کریں یہاں پر، بس کریں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.